الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، مولانا فیض الدین عارف، مولانا محمد عثمان اور جمعیت علماء داؤدی کے دیگر ساتھیوں، میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ نے اصلاح معاشرے کے عنوان پر جس طرح کے پروگرام کیے ہیں، اس سے قوم میں بیداری آئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر دین کی باتیں سننے کا شوق پیدا ہوا ہے. تو اللہ اس کی برکت سے عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے. آمین. دوستوں اور ساتھیوں، میں اپنے دل کا کچھ درد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہوں گا کہ میری باتوں کو جوش کے بجائے ہوش سے سننے اور سمجھنے کی کوشش کرو. آج ہماری قوم میں اور ہمارے جوانوں میں سب سے بڑی کمی یہ ہو گئی ہے کہ وہ ہوش کے چلتے ہوش کو بھول کر کے صرف اور صرف اپنے مستقبل کے معاملات کو جوش کے ذریعے سے حل کرنا چاہتے ہیں. اس لیے میں درخواست کروں گا کہ میری باتوں کو ہوش مندی سے سنو، سمجھنے کی کوشش کرو، کیونکہ جو فیصلے صرف جوش میں ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انسان کو ناکامی کی طرف لے جاتے ہیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں، میرے دل میں یہ درد ہے اپنی قوم کے لیے کہ آج دنیا میں اگر سب سے زیادہ ذلیل اور بے عزت کوئی ہے وہ مسلمان ہے. نہ اس کی جان محفوظ ہے، نہ اس کا مال محفوظ ہے، نہ اس کی عزت و آبرو محفوظ ہے. یہ حقیقت ہے کہ اگر پانی سے زیادہ سستی کوئی چیز ہے آج تو وہ مسلمان کا خون ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر آپ کے دل میں اپنے بھائیوں کے لیے محبت ہوگی تو آپ کو بھرپور نیند نہیں آ سکتی. آپ اپنے گھر میں اطمینان اور سکون کے لمحات نہیں گزار سکتے. آپ بھوک گھر پہ کھانا نہیں کھا سکتے. آج امت بدحالی کا شکار ہے. آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مصائب و آرام میں گھری. میرے دوستوں اور ساتھیوں، جب کوئی جانور بھی پریشانیوں میں گھرتا ہے تو
تو وہ بھی نکلنے کے راستوں کو تلاش کرتا ہے. ہم اور آپ تو انسان ہیں, ہم عقل مند ہیں, ہم سمجھ رکھنے والے ہیں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عقل مند اور سمجھدار ہونے کے باوجود پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے کے لیے ہم ابھی سنجیدگی سے تیار نہیں. پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ ان مسائل و عالم کی بنیاد کیا ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کا جینا حرام کیے ہوئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سیکولر گورنمنٹ آ جائے تو پریشانیوں کا یہ دور ختم ہو جائے. اور تم یہ بھول گئے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے کرنے سے, کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. جب تک رب العالمین کوئی کام کرنا نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کام کو کر نہیں سکتی. معلوم یہ ہوا کہ کرنے والی ذات اللہ ہے, اور اللہ رب العزت اس دنیا کا مالک ہے. جو کچھ بھی ہوتا ہے دنیا میں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے, اس کو سن رہا ہے. مسلمانوں کی سسکیاں جو فضا میں بلند ہو رہی ہیں خدا اس کو سن رہا ہے. مسلمانوں کی جو حالات بگڑے ہوئے ہیں خدا ان کو دیکھ رہا ہے. وہ تو ایسی طاقت رکھتا ہے کہ درخت سے جھڑنے والے پتوں کی بھی اعداد و شمار اس کے پاس ہے. دریا میں گرنے والے پانی کے قطرات سے بھی وہ واقف ہے. کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. اور ہر چیز سے واقف ہے. جب وہ ہر چیز سے واقف ہے تو وہ اس بات سے بھی واقف ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھنے والے ہیں. وہ جانتا ہے ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں, وہ جانتا ہے ہم مسلمان ہیں, پھر بھی ظلم و ستم آفات اور مسائل کا یہ دور ختم نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج تم یہاں بیٹھے ہو, میں صبح کا چلا ہوا ہوں 8 بجے اور مستقل سفر یہاں آگے پہنچا گیا. پورے دن کا سفر. مجھے اور آپ کو یہ تھوڑا سا موقع ملا ہے. آج ہم 2 باتیں سمجھ کرتے ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے, اور دوسری بات یہ کہ اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں, وجہ کیا ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے, جو پریشانیاں آ رہی ہیں, مصیبتوں نے ہمارے گھروں کے دروازے دیکھ لیے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں اس کی وجہ بیان ہے, اور یہ حدیث قدسی ہے. یعنی اللہ کہتا ہے, نبی اللہ کی بات کو اپنی زبان سے بیان کرتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ یہ کہتا ہے انا مالک الملوک, انا ملک الملوک, قلوب الملوک بیدی. تم یہ سمجھتے ہو کہ حکومت بدل جائے تو مسائل کی آندیاں ختم ہو جائیں گی. یہ تمہاری بھول ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے بھرپور ووٹنگ کر کے
اقتدار پر کسی اور کو لا کے بٹھا دیا تو پریشانیوں کے دروازے بند ہو جائیں گے. یہ تمہاری بھول ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے میں شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. قلوب الملوک بیدی، فرماتا ہے تمام بادشاہوں اور تمام حکمرانوں کے دل میرے قبضے میں ہیں. اور آگے کیا کہتا ہے؟ دل تھام کے سنو. آگے فرماتا ہے کہ وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ. فرماتا ہے جب یہ بندے میری عبادت کرتے ہیں، میری اطاعت کرتے ہیں، میری فرما برداری کرتے ہیں، تو حکومت کسی کی بھی ہو، اقتدار میں کوئی بھی بیٹھا ہو، چیف منسٹر کوئی بھی ہو، پرائم منسٹر کوئی بھی ہو، جب میرے بندے میری اطاعت کریں گے تو جو بھی کرسی پر بیٹھا ہوگا میں اس کے دل میں اپنے بندوں کے لیے محبت اور پیار کو پیدا کروں. تو اس کے معاملات میرے بندوں سے بہت اچھے ہو جائیں گے. وہ اچھے فیصلے کرتا ہے اور لوگ امن امان کی عزت اور عزت کی زندگی کو. اور آگے فرماتا ہے خدا کہ وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْطِ وَالرَّحْمَةِ فَسَأْمُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ یہ کہتا ہے کہ جب میرے یہ بندے میری نافرمانیاں کرتے ہیں، میرے حکموں کو توڑتے ہیں اور میری تعلیمات کو پیروں تلے رونتے ہیں، تو جو بھی حکومت میں ہوگا، جو بھی اختیار پر ہوگا، جس پارٹی کی بھی حکومت ہوگی، میں اقتدار پر بیٹھنے والے کے دل میں اپنے بندوں کے لیے نفرت اور غصے کو پیدا کروں. فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. چنانچہ اقتدار میں جو لوگ ہیں وہ میرے بندوں کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کریں. پریشانیاں آئیں گی، ایک ختم نہیں ہوگی دوسری پریشانی کھڑی ہو جائے گی. بتاؤ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اور جب ہم اپنے آپ کو درست کرنے میں کامیاب ہوں گے تو خدا کی رحمت کے دروازے کھلیں گے. اور میں یاد رکھو کچھ بھی کر لو، کسی کو بھی حکومت پر بٹھا دو، سرکار کسی کے بھی ہاتھ میں دے دو، پریشانیوں کی سلسلہ کبھی نہ. اللہ رب العزت قرآن کریم میں بھی اسی بات کو اپنے الفاظ میں ذکر فرماتا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ جو مصیبت اور جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، جو بھی مصیبت اور پریشانی آتی ہے وہ تمہاری اپنے برے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے. اور آگے خدا کیا کہتا ہے؟ دیکھو غور کرو اللہ کے الفاظ پر. فرماتا ہے جو مصیبت اور پریشانی آتی ہے وہ تمہارے اپنے برے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے. اور کان کھول کے سن لو، اس کے باوجود خدا تمہارے بہت سے گناہوں کو فری میں معاف کر دیتا ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. میرے دوستوں ساتھیوں، اللہ رب العزت ہمیں متنبہ ہے جب تک ہم اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو، اپنی عبادات کو درست نہیں کریں گے حالات نہیں کریں. چنانچہ ایک آیت میں خدا کیا کہتا ہے؟ غور کیجیے آیت کے جملوں. فرماتا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لعلهم يرجعون. اللہ فرماتا ہے خشکی میں یا تری میں، زمین پر یا دریا میں کہیں پر کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو اے لوگوں تمہارے اپنے برے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ آگے کیا کہتا ہے خدا؟ دو جملے اور ہیں، غور کرو قرآن کے ان الفاظ پر۔ اے اللہ یہ مصیبتیں آتی کیوں ہیں؟ تمہارے اپنے برے کرتوت کی وجہ سے۔ اور آگے کہتا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ میں تمہیں تمہارے بعض گناہوں کا مزہ چکھاؤں، سارے گناہوں کا نہیں، بعض گناہوں کا۔ اگر وہ ہر گناہ پر پکڑ کرنے لگے تو اس روئے زمین پر کوئی سانس لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ وہ تمہارے بعض گناہوں کا مزہ تم کو چکھائے۔ اے اللہ تو بعض گناہوں کا مزہ چکھا رہا ہے اور بہت سے فری میں معاف کر دیے، یہ جو تھوڑے سے رہ گئے تھے اگر ان کو بھی معاف کر دیتا تو تیری بادشاہت میں کون سی کمی آ جائے؟ یہ سوال کسی کے دل میں آ سکتا ہے، لہذا آیت کا آخری جملہ اس کا جواب ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں تمہارے بعض گناہوں کا مزہ چکھانا چاہتا ہوں، میں بہت رحیم ہوں، بڑا کریم ہوں، بڑا معاف کرنے والا ہوں، بہت سے گناہوں کو فری میں معاف کر دیا، مگر کچھ گناہوں کا مزہ چکھانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے بھی تاکہ تم جہنم سے بچ کر کے جنت کے راستے پر چلنے والے بن جاؤ۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ لیکن بدنصیب ہے وہ امت جو مصیبتوں پر مصیبتیں جھیلے، پریشانیوں پر پریشانیاں اٹھائے اور پھر بھی اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہمیں متنبہ کرتا ہے یہ مصیبتیں اور یہ پریشانیاں تو اس لیے ہیں تاکہ تم جہنم کے راستے کو چھوڑ دو، خدا کی طرف واپس آ جاؤ اور جنت کے راستے پر چلنے والے بن جاؤ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اب ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کی بھرپور کوشش کریں انشاءاللہ۔ اور خاص طور پر چند گناہ ایسے ہیں جن سے بچنے کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت زیادہ تاکید کی ہے، اور بڑے افسوس سے کہتا ہوں، دکھ سے کہتا ہوں کہ آج وہ گناہ امت میں سب سے زیادہ عام ہے۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ میں ان کی مختصر سی تفصیل آپ کے سامنے اس یقین کے ساتھ رکھوں گا کہ انشاءاللہ آپ سن کر کے ان گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ کیا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں اربع اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك الدنيا۔ میری امت کے لوگوں تم اپنے اندر چار خوبیاں پیدا کرو تو تم دنیا کے سب سے بہترین اور کامیاب انسان بن جاؤ۔ وہ چار خوبیاں ہیں کیا؟ دیکھو غور کرو، اس حدیث میں نماز کا تذکرہ نہیں ہے، روزوں کا تذکرہ نہیں ہے، حج کا تذکرہ نہیں ہے، زکات کا تذکرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ نماز، روزہ، حج، زکات تو فرض ہے، اس کو کیے بغیر تو کوئی مسلمان پکا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن نماز، روزہ، حج کے ساتھ ساتھ اپنے اندر چار خوبیاں ہو گئے تو دنیا کے سب سے بہترین انسان۔ تمہیں تیار ہو؟ انشاءاللہ۔ پہلے تو وعدہ کرو کہ نماز پڑھو گے پابندی سے انشاءاللہ۔ کتنی؟ 5 رمضان کے روزے رکھو گے انشاءاللہ۔ اللہ نے جس کو فیصلہ کیا ہے وہ زکات دیے اور حج انشاءاللہ۔ یہ کام تو فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اپنے اندر 4 خوبیاں اور پیدا کر. یاد رکھ اگر یہ 4 خوبیاں تیرے اندر پیدا ہو گئی تو تجھ سے بہترین انسان کوئی ہو نہیں. وہ 4 خوبیاں ہیں یہ وہ سب سے پہلی فرماتے ہیں حفظ امانت. اگر تو ایک بہترین انسان بننا چاہتا ہے تو نماز بھی پڑھ, روزہ بھی رکھ, حج بھی کر, زکات بھی دے, اور اسی کے ساتھ ساتھ 4 خوبیاں اپنے اندر اور پیدا کر. ان میں سے پہلی خوبی یہ ہے کہ آج تو عہد کر لے کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا تو ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کروں. انشاءاللہ. جو دوسروں کے حق کو ادا کرے, جو دوسروں کی امانت کو ادا کرے, یاد رکھو اسی شخص کی نمازیں بھی قبول ہوں, اسی کے روزے بھی قبول ہوں گے, اسی کا حج بھی قبول ہوگا, اسی کی زکات. تو نماز روزہ تو بہت کرتا ہے مگر تو بھائی کا حق مارے بیٹھا ہے, بہنوں کے حق دبائے بیٹھا ہے, پارٹنر کو دھوکہ دے کے اس کے پیسے نہیں دیتا, پڑوسی کی زمین اور اس کے گھر پہ قبضہ کر. اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ تیری نمازیں صرف دکھاوے کی ہے, تیرے دل میں خدا کا خوف ہوتا تو تم اللہ کے کسی بندے کا حق کبھی نہ مانگتا. اللہ تو دیکھ رہا. اور آج مسجد میں آنے والے اپنے جیسے انسانوں ہی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں. آج مسجد میں آنے والے بہت سے لوگ خدا کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. میرے دوستوں ساتھیوں, جو شخص کسی کا حق دنیا میں مار کر کے جائے, حق تلفی کا گناہ کر کے جائے, امانت میں خیانت کر کے جائے, یاد رکھو کل خدا کے ہاں اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئے گی, اس کی کوئی عبادت اس کو خدا کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت میدان محشر میں اعلان فرمائے, کہتا جس نے میرا حق مارا ہے, نمازوں میں کوتاہی کی, روزوں میں کوتاہی کی, حج میں کوتاہی کی, زکات میں, تلاوت میں, ذکر میں کمی کی, تو اللہ کہتا ہے میں بڑا رحمان اور رحیم ہوں, میں چاہوں تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں. لیکن جو شخص میرے کسی بندے کا حق مار کے آئے گا تو وہ سن لے کان کھول کے کہ اس کے لیے میرے ہاں معافی کا کوئی دروازہ نہیں. اللہ کہے گا جس کا حق مارا تھا جا اس سے معاف کرا گیا, اگر وہ معاف کر دے گا تو مغفرت ممکن ہے, ورنہ مغفرت کی کوئی شک نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ شخص ان اگلوں خرگوں انسانوں میں سے اسے تلاش کرتا پھرے گا جس کا حق مار کے دنیا سے گیا, اسے تلاش کرنے کا کتنے برس لگیں گے تلاش کرنے لگا ہے, اور اس سے کہے گا بھائی میں نے تیرا حق مارا تھا, آج میری مغفرت خطرے میں پڑی ہے, تو معاف کر دے. تو اللہ بھی معاف کر دے گا. وہ کہے گا دیکھ سن, معافی تو ہو جائے گی مگر آج معافی فری نہیں ہو. اگر تو معافی چاہتا ہے تو اس کی ایک ہی شکل ہے, اپنی نیکیاں مجھے دے دے. نمازیں تو نے پڑھی, اجر و ثواب مجھے دے دے. روزے تو نے رکھے, اجر و ثواب میں لوں گا. حج تو نے کیا ہے, اس کا ثواب مجھے دے دے. اپنی نیکیاں مجھے دے. اگر کیا ہو گیا نیکیوں سے بات بن جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ تو پھر میرے گناہ کی تیرے اوپر لاد دیے جائیں. لین دین کا جب معاملہ ہوگا تبھی معافی کی شکل نکلے گی. کتنا بدنصیب ہوگا وہ انسان جو نمازیں تو اپنے ساتھ لے کر کے گیا ہوگا مگر اس کی نمازیں اس کے کام نہیں آئیں گے, حقداروں میں تقسیم ہے. اس کے روزے اس کے کام نہیں آئیں گے, حقداروں میں تقسیم ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کر. پہلی خوبی یہ کہ جس کا حق تیری طرف نکل رہا ہے, ایک ایک پانی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر. اور میرے دوستو یہاں ایک بات ذہن میں رکھو کہ حق حق ہے, چاہے ہندو کا ہو, چاہے مسلمان کا ہو, چاہے سکھ کا ہو, چاہے عیسائی کا ہو. کسی کا حق مارنا, کسی کو دھوکہ دینا
کسی کے ساتھ بےایمانی کرنا، کسی کی امانت میں خیانت کرنا شریعت اسلامیہ اس کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ اور آج مسلمان تو اپنے بھائیوں کی حق تلفی کر رہا ہے، غیروں کا کیا کہنا؟ میرے دوستوں ساتھیوں، آپ طے کریں کہ انشاءاللہ جب کسی کا کوئی حق نکلے گا ہم پہلی فرصت میں اس کو ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اس مجمع میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو شیطان نے ایک پٹی بڑھاتا ہے، بھائی کا حق بڑھا رکھا ہے، بہنوں کا حق بڑھا رکھا ہے، پھر سوچتا ہے یار گناہ تو کر لیا ہے میں نے، چلو حج کر کے آ جاتا ہوں، حج تو سارے گناہ کو دھو دیتا ہے، تو میرا یہ گناہ بھی دھل جائے، یہ تیری بھول ہے۔ یاد رکھو حق تلفی کا گناہ ایک ایسا گناہ ہے جو کسی نیکی پہ نہیں جڑتا، بلکہ اس گناہ کی وجہ سے نیکی قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، طے کرو کہ ہم زندگی کے آخری سانس تک اس گناہ سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں انشاءاللہ۔ اور کسی ہندو کا حق ہو تو وہ بھی دو، کسی سکھ کا حق ہو تو وہ بھی دو، کسی یہودی اور عیسائی کا حق ہو تو وہ بھی ادا کرو۔ کیوں؟ میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ کسی ہندو کا حق اگر کوئی مسلمان مارے گا تو بتاؤ وہ ہندو اسلام سے قریب ہوگا یا ہمارے اس غلط عمل کی وجہ سے اسلام سے دور ہوگا؟ اسلام سے دور ہوگا۔ اور اگر ہم ایمانداری اور سچائی سے اس کا حق ادا کریں گے تو وہ کہہ رہے ہیں مسلمان بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ کسی کا ایک پیسہ نہیں مارتے۔ غیر مسلم آپ کی نمازوں سے متاثر نہیں ہوگا، آپ کے روزوں سے متاثر نہیں ہوگا، آپ کی تلاوت اور آپ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوگا، وہ تو آپ کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو جس کا جو حق بنتا ہے اس کو ادا کرنے میں ہرگز کوتاہی نہ کریں۔ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں اگر ان میں سے کسی کی طرف بھائی کا حق ہے، بہن کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، پارٹنر کا حق ہے، کہ یہاں بیٹھے بیٹھے دل میں اپنے رب سے وعدہ کرو کہ اے خدا میں اس کا حق پہلی فرصت میں ادا کروں انشاءاللہ۔ تمہارا رب تمہارے دل کے ارادوں سے خوب مانے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق تلفی کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا آمین۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع اذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك الدنيا حفظ امانة وصدق حديث۔ فرماتے ہیں اگر تو ایک بہترین انسان بننا چاہتا ہے تو نماز، روزہ، حج، زکات کے ساتھ ساتھ اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کر۔ اس میں سے دوسری خوبی یہ ہے کہ آج سے عہد کر لے کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جب بھی بولوں گا تو سچ ہو۔ میرے سامنے مسلمان ہو اس سے بھی سچ بولوں گا، ہندو ہو اس سے بھی سچ بولوں گا، عیسائی ہو اس سے بھی سچ بولوں گا، جس سے بات کروں گا سچ بات کروں گا، چاہے میرے سامنے مسلمان ہو کہ غیر مسلمان۔ ہمیشہ سچ بولے گا تو اللہ تیری عزت دوسروں کے دلوں میں بٹھا دے گا۔ ہمیشہ سچ بولے گا تو یاد رکھ غیر بھی تیری تعریف کرنے پر مجبور ہوں گے اور پریشانیوں کے بادل چھٹتے چلے جائیں گے۔ آج ہمارے دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر ہمارے اخلاق اور کردار کی خرابی کو بہت بڑا دخل ہے۔ یہی مسلمان تھا جب اس کے اخلاق اچھے تھے، اس کا کردار اچھا تھا، اس کا کیریکٹر اچھا تھا، یہ جہاں جاتا تھا وہاں غیر اس کو اپنے سر پر بٹھا دے اور کہتے تھے کہ تم جیسا انسان ہم نے نہیں دیکھا، تم جیسے لوگ ہماری نظروں سے کبھی نہیں گزرے، تم عام انسان نہیں ہو، تم تو آسمان سے اتری ہوئی کوئی اور مخلوق۔ اور آج یہی مسلمان ہے لوگ اس کی طرف نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کو عزت دینے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے اپنے کردار کو، اخلاق کو خراب کر دیا ہے۔
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز روزہ حج زکات کے ساتھ ساتھ ایک دوسری خوبی اپنے اندر یہ پیدا کرتی جب بھی بول تو سچ ایمانداری کی بات ہے سچائی کی بات ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے فرماتا ہے کہ تو یہ دیکھ کہ جن لوگوں کے پاس تو اٹھتا بیٹھتا ہے وہ کون لوگ ہیں وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں فرماتے ہیں جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہے جو جھوٹ بولتے ہو ان کے پاس بھی پھٹکنے کی کوشش مت کرو پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا ان لوگوں کے ساتھ ہو جو ہمیشہ سچ بولتے تم ان لوگوں کے ساتھ رہو گے تو تم بھی سچ بولنے لگو جھوٹوں کے ساتھ رہو گے تو تم بھی جھوٹ بولنے لگو میرے دوستوں ہمیں اپنی گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہمارے دوست لوگ کیسے ہیں یہ نوجوان جو بیٹھے ہیں اپنے دوست اچھے لوگوں کو بناؤ ورنہ یاد رکھو کل میدان محشر میں تم افسوس کرو گے کہ کاش کہ میں ان لوگوں سے دوستی نہ کرتا جنہوں نے مجھے گناہوں کے واسطے کہا قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا ہے جس کا دوست اس کو گمراہی کی طرف لے گیا خدا کی نافرمانی کی طرف لے گیا تو وہ میدان محشر میں کیا کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وكان الشيطان للإنسان خذولا وہ کہے گا کاش کہ میں فلاں انسان کو دوست نہ بنا اس نے مجھے ہدایت کے راستے سے بھٹکا دیا اور شیطان کی راہ پر چلنے پر مجھے مجبور کر دیا مگر یاد رکھو اس دن کا افسوس کسی کے کام نہیں آئے گا آج دیکھو اللہ تمہیں مجرم کر رہا ہے خود بھی سچ بولو اور سچوں کے ساتھ وہ بیٹھو جھوٹ سے پرہیز کرو اور دیکھو غور کرو میری بات پر انسان جھوٹ کیوں بولتا کبھی انسان جھوٹ بولتا ہے کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے اور کبھی جھوٹ بولتا ہے کسی نقصان سے بچنے کے لیے ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ نظر نقصان کا مالک تو خدا ہے نہ تیرا جھوٹ تجھے فائدہ دلا سکتا ہے اور نہ تیرا جھوٹ تجھے نقصان سے بچا سکتا ہے پھر کیا کرو تم طے کرو کہ نقصان ہو یا فائدہ کوئی خوش ہو یا ناراض میں جب بھی بولوں گا تو سچ جو تم سچ بولو تمہارا رب تمہاری مدد کرے اور کتنی مدد کرے گا اور ماتا میں تمہیں دو طرح کے انعامات سے مالامال کروں گا تو سچائی کے دامن کو مضبوطی سے تھام اور پھر مجھ پر بھروسہ کر کہ تو یہ دو انعامات سے نوازوں اے اللہ کو کیا انعامات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللہ کہتا ہے کہ ایمان والو مجھ سے ڈرو میں دیکھ رہا ہوں تم کہاں سچ بول رہے ہو کہاں جھوٹ بول رہے ہو اور آگے فرماتا ہے وہ قولوا قولا سدیدا اور تم عزم کرو کہ جب بھی بولوں گا تو سچ بات درست بات اور صحیح بات کی زبان سے نکال میں تمہیں دو طرح کے انعامات سے مالا مال کروں گا پہلا انعام یصلح لکم اعمالکم اگر تم سچائی کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو گے تو میں اس کی برکت سے تمہارے بہت سے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا یہ پہلا انعام ہے اور دوسرا انعام وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تم مضبوطی سے سچائی کے دامن کو تھامو میں اس کی برکت سے تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف کروں
تو بھائی تیار ہو اس کے لیے انشاءاللہ میں کہوں گھر میں بولیں گے تو سچ بولیں گے انشاءاللہ بیٹھ کے کسی سے بات کریں گے تو سچ بولیں گے انشاءاللہ کسی سے کوئی چیز لیں گے تو سچ بات کریں گے انشاءاللہ کسی کو کوئی چیز دیں گے تو سچائی کے ساتھ اس سے گفتگو کریں گے اور کیوں اور یہ سوچ کے ہمیشہ سچ بولنا کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں میرا رب سن رہا ہے تو بتاؤ اسے کہ بھی روکا دو اللہ ہم سب کو سچائی کی دولت سے مالا مال کرے آمین إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة فرماتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنے اندر 4 خوبیوں کو پیدا کرو ان سے بہتر کوئی انسان نہیں ہو سکتا نماز روزہ حج زکات تو فرض ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ 4 خوبیاں بھی پیدا کرو ان میں سے کتنی خوبیاں آ گئی کون سی نمبر 1 جب کسی کا حق یا امانت آپ کی طرف ملے تو اس کو ایک پیسے کا حساب کر کے اس کو ادا کرو اور نمبر 2 سچ بولو سچ اور نمبر 3 فرماتے ہیں وہ حسن خلیقت اگر تم اس دنیا کے بہترین انسان بننا چاہتے ہو تو اپنے اندر ایک تیسری خوبی بھی پیدا کرو اور وہ تیسری خوبی یہ ہے کہ آج سے عہد کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک میں ہر بری عادت سے اپنے آپ کو بچاؤں انشاءاللہ ہر بری عادت سے اپنے آپ کو بچاؤں میرے دوستو بری عادتوں میں جو آج کے زمانے میں مسلمانوں میں بری عادتیں پھیل گئی ہیں وہ 3 طرح کی ہیں آج سے طے کرو کہ میں اپنے آپ کو ہر بری عادت سے بچاؤں گا اور 3 عیوب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو وہ کیا ہے 3 عیوب پہلا ہے اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچائیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں یا جیب میں ملٹی میڈیا موبائل ہے کہ نہیں ہے بھائی اور یہی جوان جو آج مسجد میں بیٹھا ہے یہی اپنے موبائل کو نیٹ سے جوڑتا ہے اور رات کے 3 بجے تک 2 بجے تک اس پر فلم اور پکچر دیکھتا ہے اپنی آنکھ کا مس یوز کرتا ہے گر اس وقت سے جو آنکھ کی روشنی کو نہیں سکتا تو موبائل ہاتھ میں لے کے کمرے میں چلا جاتا ہے اور کمرے کی کنڈی اندر سے بند کر دیتا ہے یہ سوچتا ہے نہ باپ آ سکتا ہے نہ ماں آ سکتا ہے نہ بھائی آ سکتا ہے نہ بہن آ سکتا ہے لیکن تو بھول گیا کہ 70 پردوں کے پیچھے بھی تو تیرا کھولا تو چھوڑے گا وہ دیر تیرا گریبان پکڑے گا تو بھاگ کے آ جائے بری عادت سمجھو آنکھوں کا مس یوز مت کرو مگر یہ آنکھیں کل قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دیں گی قرآن کریم میں اللہ رب العزت کیا کہتا ہے قرآن میں اللہ کہتا ہے انسان کا نام اعمال اس کے سامنے آئے گا اس نے آنکھوں سے اتنے گناہ کیے وہ کہے گا خدا میں بہت پاک و پوتر ہوں میرا تو مسجد کے امام صاحب سے بہت گہرا تعلق تھا اور میں نے تو روڈ پر کھڑے ہو کے بڑے نعرے تکبیر بھی لگائے تھے اور نعرے رسالت بھی لگائے تھے میں نے یہ گناہ تھوڑی کیا یہ تو کسی دشمن جواری ہوگی جب انسان نام اعمال کو جھٹلائے تو اللہ یہ کہتا ہے میں اس کی زبان تھوڑی دیر کے لیے بند کروں اور پھر ہوگا کیا حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون زبان بند ہو گئی اب تیری آنکھیں بولیں گی کہ تو نے ان آنکھوں سے کون سا گناہ کیا آنکھیں بتائیں گی کہ اس نے یہ پکچر دیکھی
یہ پکچر دیکھیے آپ پتا بھاگ کے جائے گا. میرے دوستو بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اس رب سے ڈرو جو پکڑنے پر آئے تو انسان کو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں مل سکتا. اس رب سے ڈرو جو ہمیں اندھا بھی کر سکتا ہے، ہمیں اپاہج بھی کر سکتا ہے، ہمیں معذور بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ ہم اس کی دی ہوئی آنکھوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں، پھر بھی آنکھوں کی روشنی باقی ہے. تو بری عادتوں سے بچو. پہلی بری عادت آنکھوں کا غلط استعمال. دوسری بری عادت کانوں کا غلط استعمال. کان میں نیند لگی ہوئی ہے، فلمی گانا سن رہا ہے، برابر سے باپ گزرتا ہے، بیٹا کیا سن رہا ہے؟ کہتا خالی باسط کی تلاوت سن رہا. تو نے اپنے باپ کو تو دھوکہ دیا، مگر بتا اپنے خدا کو کیسے دھوکہ دیا؟ میرے دوستوں ساتھیوں، یہ کان کی انجام کے ہاں گواہی دیں گے اور بتائیں گے کہ تو نے کون کون سے گانے سنے، تو نے کون کون سی غلط باتیں اس کانوں سے سنی ہے. اللہ کو دھوکہ دینے میں انسان کبھی کامیاب نہیں. اور تیسری بری عادت ہے زبان کا غلط استعمال. کتنے جوان بیٹھے ہیں، بتاؤ آج مسلم جوانوں میں گالم گلوچ کا رواج عام نہیں ہو رہا ہے. جہاں تین جو محمد چوہر ڈالیے اور ماں بہن کی رنگی رنگی کھائی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ شخص منافق ہے جو تھوڑی سی اندر ہونے پر گالم گلوچ کرتا ہے، اس کے اندر نفاق کی علامت موجود ہے. میرے دوستوں ساتھیوں، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. تم دو آدمی بیٹھ کر، تین آدمی بیٹھ کر جو زبان سے دوسروں کو برا کہہ رہے ہو، غیبت کر رہے ہو، گالی دے رہے ہو، اور تم یہ سمجھتے ہو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، یہ تمہاری بھول ہے. یاد رکھو خدا رب الجلال قرآن کریم میں اس کی وضاحت کرتا ہے، مجھے سب کچھ معلوم ہے. اور کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. اللہ کہتا ہے جب تم تین آدمی بیٹھ کر گفتگو کرتے ہو تو وہاں تم تین نہیں ہوتے، چوتھا میں ہوتا. اور تم چار آدمی بیٹھ کر تم چپکے چپکے کانا پھوسی نہیں کرتے، وہاں پانچواں میں ہوتا. اور فرماتا ہے تمہاری تعداد زیادہ ہو یا کم، تم جہاں بھی رہتے ہو وہاں میں تمہارے ساتھ. تو زبان کا قابو کیوں نہیں رہتی؟ جب اپنے گھر میں ہوتا ہے تو گھر والوں کے سامنے تیری زبان کچھ اور ہوتی ہے، اور باہر آتا ہے کہ بڑا شدید بن جاتا ہے. خدا تیرے گھر کے اندر کی زبان کو بھی سن رہا ہے اور باہر کی زبان کو بھی سن رہا ہے. یہ تین بری عادتیں: ایک آنکھوں کا غلط استعمال، نمبر دو کانوں کا غلط استعمال، نمبر تین زبان کا غلط استعمال. ان تینوں بری عادتوں سے بچو. حسن خوانی تھکی تم اچھے اخلاق والے بن جاؤ. تم بچو گے انشاءاللہ. اپنی زبان کو قابو میں رکھو. کسی پر غصہ آئے، غصہ آ سکتا ہے کسی کی بات پر، تو فوراً ڈرو کہ اللہ نے کہا ہے کہ غلط بات زبان سے مت نکالو. قرآن کیا کہتا ہے؟ کسی پر غصہ آئے، کوئی تمہیں الٹی سیدھی باتیں کہہ رہا ہے، تمہارے دل میں کسی کے لیے غصہ پیدا ہو تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ وہ اللہ خود سکھاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.
اللہ کہتا ہے رحمان کے بندے کون ہیں؟ زمین پر چلتے ہیں تو تواضع اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب کوئی جاہل آدمی جو الٹی سیدھی بات کہتا ہے تو وہ جواب میں وہ اپنی زبان کو گندا نہیں کرتے، وہ اس کو سلام کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ ہمت ہے تمہارے اندر؟ نہیں بولتے اب یہ ہمت ہے؟ کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ یہ نہیں ہو سکے ایک گاڑی کی تو دو گاڑی دے دیں اور تمہارا تو یہ کہنا ہے کہ ہم نہیں کر جواب پتھر دے دیتے ہیں۔ نہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ بدلہ لینے میں آگے بڑھے، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ بدلہ لینے کے بجائے معاف کرتا ہے۔ وہ آج معاف کر، خدا تجھے کل معاف کر، اور اگر تو آج بدلہ لینے پر آئے گا تو یعنی خدا کی طرف سے بھی معافی کے دروازے پر تو بری عادتوں سے بچو گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اللہ سے وعدہ کرو کہ ہم اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کریں گے، انشاءاللہ۔ اپنے کانوں کی بھی حفاظت کریں گے، اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ إذا كنا فيك فلا عليك مفادك الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة۔ بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچا۔ اور آخری چیز وعفة في ضرة، یہ آخری چیز سب سے اہم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ تو دنیا کا بہترین انسان بننا چاہتا ہے تو نماز، روزہ، حج، زکات تو کر، اس کے ساتھ ساتھ 4 خوبیاں اپنے اندر اور پیدا کر، اور ان میں سے چوتھی خوبی یہ ہے کہ آج سے طے کر لے کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جو لقمہ میرے پیٹ میں جائے گا وہ حلال ہے۔ تیرا کھانا بھی حلال، تیرا پینا بھی حلال، تیرا کاروبار بھی حلال، تیری آمدنی بھی حلال، تو حلال استعمال کر، حلال کما، حلال کھا، تو اللہ رب العزت رزق حلال کی برکت سے تیری ہر عبادت کو قبول فرمائے۔ تیری نمازیں بھی قبول ہوگی، تیرے روزے بھی قبول ہوں گے، تیرا حج بھی قبول ہوگا، تیری زکات بھی قبول ہوگی۔ اور اگر تیری کمائی حرام ہے، جو لقمہ پیٹ میں جا رہا ہے وہ حرام ہے، تو یاد رکھ تیری کوئی نیکی خدا کے ہاں قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے گا۔ آج مسلمان غیروں کو دیکھا دیکھی اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے وہ سارے الٹے سیدھے کام کر رہا ہے جو ایک غیر مسلم کرتا ہے، اور اللہ کا خوف دل سے نکل گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ جب میں نے تجھے ماں کے پیٹ سے دنیا میں بھیجا اسی وقت تیرا رزق لکھ دیا تھا کہ تجھے پوری زندگی کتنا ملے گا اور کہاں سے ملے گا۔ جب اللہ نے ہمارے رزق کا ذمہ لے لیا ہے تو پھر ہمیں الٹے سیدھے ہاتھ مارنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھو جتنا تقدیر میں لکھا ہے اتنا ہی ملے گا۔ ہمیں اختیار ہے چاہے حلال طریقے سے ملے چاہے حرام طریقے سے، مگر ملے گا اتنا ہی جتنا تیری تقدیر میں۔ تو میرے دوستو آؤ ہم کیا کریں، انشاءاللہ ہم تھوڑا کمائیں گے زیادہ کمائیں، رزق حلال انشاءاللہ، حرام کاروبار کو چھوڑیں گے انشاءاللہ، حلال آمدنی کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور اس یقین کے ساتھ کریں گے ہم کوشش کریں حلال کی طرف قدم بڑھائیں، اللہ رب العزت ہماری مدد اور نصرت کا دروازہ کھول دے۔ اللہ ہم سے وعدہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے گھر سے حرام کو چھوڑ، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، میرے گھر سے حرام کو چھوڑ، سودی قرض اور سود کے لین دین کو چھوڑ، ناجائز کاموں کو چھوڑ میرے خوف سے۔ تو اللہ کہتا ہے میں 2 طرح کا وعدہ تجھ سے کرتا ہوں۔ یہ وعدہ کون کر رہا ہے؟ جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ کیا وعدہ کرتا ہے؟ فرماتا ہے
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللہ کہتا ہے میرے ڈر سے حرام کو چھوڑ، میرے خوف سے ناجائز کاموں کو چھوڑ، سودی لین دین کو چھوڑ، تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تو اگر میرے ڈر سے حرام کو چھوڑے گا اور پھر کسی پریشانی میں گھرے گا تو میں غیب سے تیرے لیے پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دوں. پریشانی سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ. وہ کہتا ہے میں بچاؤں گا تجھے، تو میرے خوف سے حرام کو چھوڑ، میں تیرے لیے پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ غیب سے بنا. اور دوسرا وعدہ کرتا ہے کہتا ہے میرے خوف سے حرام کو چھوڑ، ناجائز کاموں کو چھوڑ، تو میں تجھے ان راستوں سے رزق حلال عطا کروں گا جن کا خیال بھی تیرے ذہن میں نہیں. میرے دوستو بتاؤ اپنے رب کے وعدے پر تمہیں یقین ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ یقین ہے تو آج سے طے کرو کہ میں حرام کو ہاتھ نہیں لگا. یہ آپ کا لوگی شہر ایک کاروباری شہر ہے. ہر آدمی کاروبار سے جڑا ہو. کاروبار کرو، تجارت کرنا سنت بھی ہے اور اللہ نے تجارت میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، لیکن ایمانداری سے کرو، سچائی سے کرو، دیانتداری سے کرو. یہ بتاؤ مجھے کہ آج مسلمان سودی لین دین میں مصروف ہے کہ نہیں ہے؟ لا حول ولا قوت لا حول. اللہ نے سود کو حرام کیا ہے. بینک سے سودی قرض لینے والوں کی لائن اگر گننے کے لیے کھڑے ہو تو اس میں مسلمان زیادہ تو ہو سکتے ہیں، کم نہیں ہو سکتے. بے شک. اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تو بہت مزے سے سود لے رہا ہے اور سودی قرض بھی لے رہا ہے، اپنا گھر بھی بنا رہا ہے، کاروبار بھی چلا رہا ہے، کھاتی بھی رہا ہے ڈر خدا سے. اللہ کیا کہتا ہے؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. اللہ کہتا ہے جو لوگ دنیا میں سود کھائیں گے، سودی لین دین میں اور سود کے کھانے میں مصروف رہیں گے، وہ جب میدان محشر میں میرے پاس آئیں گے تو وہ اس حال میں پہنچیں گے کہ دیکھنے والے کو ایسا لگے گا کہ اس کے اوپر جن سوار ہے. کبھی بولے گا، کبھی پڑھے گا، کبھی بیٹھے گا، کبھی دوڑے گا، کبھی گرے گا، کبھی اٹھے گا. لوگ سوچیں گے اس پر جن سوار ہو گیا. اور اس کی اس حالت کو دیکھ کے ساری دنیا کے لوگ جو وہاں جمع ہوں گے میدان محشر میں وہ سمجھ جائیں گے یہ وہ بدنصیب انسان ہے جس نے دنیا میں سود کھایا. میرے دوستو سود سے بچو، ناجائز کاموں سے بچو، حرام آمدنی سے بچو تو دنیا کے بہترین انسان کا خدا تمہارے نام کو شامل کر دے گا انشاءاللہ. جو اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آخری بات کہہ کے میں وصیت ہوگا. یہ چار باتیں یاد رہیں گی آپ کو انشاءاللہ. اتنے دن سے آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں، اتنے دن سے چل رہا ہے پروگرام، دن بتاؤ نا اگر کتنے دن سے چل رہا ہے. تقریباً 1.5 مہینے سے اس محلے میں مختلف مسجدوں میں پروگرام ہو رہے ہیں اور آپ بھی سن رہے ہیں. لیکن سنو میری بات سنو غور سے. پروگرام سن رہے ہو، آدمی بڑے ذوق اور شوق سے آ رہے ہیں، مگر یہ تو آ تو گئے ہو، مگر یہ تو بتاؤ کہ اس کان سے سن کے اس کان سے نکال تو نہیں رہے ہو؟ نکال نہیں رہے ہو، دل میں ہے، جی عمل کا ارادہ ہے. جی. سنو میں ایک بات کہہ کے رخصت ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس شخص کے لیے بڑے خطرناک
انجام ذکر کیے ہیں جو اللہ کے دین کی بات کو سنے اور پھر عمل کرنے کے بجائے اس کو پیچھے پھینک کر کے آگے بڑھے. دو طرح کے عذاب کا تذکرہ ہے. کیا کہتا ہے خدا؟ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ کہتا ہے جو شخص میری تعلیمات سے منہ پھیرے، میری باتوں کے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دے، تو میں اسے دو طرح کے عذاب میں گرفتار. ایک عذاب وہ ہوگا جو اسے دنیا میں ملے اور دوسرا عذاب وہ ہوگا جو قیامت کے دن ملے. دنیا میں عذاب کیا ملے گا؟ فرماتا ہے خدا جو میری باتوں کو سنے اور پھر منہ موڑ کے آگے بڑھ جائے تو میں دنیا میں عذاب اس کو یہ دوں گا کہ میں اس کی زندگی کے چین و سکون کو چھین لوں. اس کے بعد سب کچھ ہوگا مگر چین و سکون. کیونکہ چین و سکون دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ کی ہے. اور یاد رکھو چین و سکون کو خدا نے اپنی یاد کے ساتھ جوڑ دیا. اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو دلوں کو اطمینان تو اللہ کی یاد سے ہی حاصل ہو سکتا. تو جس نے خدا کی باتوں کو سنا، 1.5 مہینے 1.25 مہینے میں جو باتیں چل رہی ہیں ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا، اللہ کہتا ہے میں پہلا عذاب تو اس کو یہ دوں گا کہ اس کی زندگی کے چین و سکون کو چھین دوں. اور دوسرا عذاب کیا ہے؟ وہ بڑا بھیانک ہے. اللہ تعالیٰ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن جب میں ایسے شخص کو اس کی قبر سے اٹھاؤں گا تو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. اس کی آنکھوں کی روشنی نہیں. وہ خدا سے کچھ سوال و جواب کرے گا. خدا اس کے سوال و جواب کو بھی ذکر کرتا ہے. وہ کیا کہے گا خدا سے؟ وہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. وہ کہے گا خدا میں دنیا میں تھا تو میری آنکھیں روشن تھی، میں ہر چیز کو دیکھتا تھا. آج تم نے مجھے قبر سے اٹھایا تو اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ یہ سوال کرے گا. قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. اللہ جواب دے گا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ کہے گا یہ بات ٹھیک ہے کہ تیری آنکھوں میں روشنی تھی، تو ہر چیز کو دیکھ سکتا تھا، لیکن تیرا حال کیا تھا؟ جب تیرے سامنے میری باتیں پیش کی جاتی تھی، میری تعلیمات کو رکھا جاتا تھا تو تو سنی انسنی کر دیتا تھا. تو نے دنیا میں مجھے بھلایا، آج میں تجھ کو بھلا دیتا. میرے دوستوں قیامت کے دن جس کو خدا بھلا دے، بتاؤ وہ رحم کی بھیک کہاں جا کے مانگے. اس لیے جو کچھ سنا ہے آپ نے اس پر عمل کا عزم کیجیے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے. آمین. الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا ولك الشكر شكرا وفيرا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد ملء السماوات والارض ومما بينهما وإنما شئت من شيء بعد. اللهم صل على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الرب المحجلين ورسول رب العالمين سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت والشر ليس إليك والمهدي من هديت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك يا الله تبارك رحيم تبارك كريم تبارك معاف کرنے والا ہے اے اللہ ہم کی خطا کیجیے ہم نے دن کے اجالے میں گناہ کیے راتوں کے اندھیرے میں گناہ کیے جان بوجھ کر گناہ کیے انجانے میں گناہ کیے اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے بے شک اے اللہ ہم اقراری مجید ہیں بے شک سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما آمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم نے گناہ کیے تو نے ستاری فرمائی ہم تیری نافرمانیاں کرتے رہے تو ہمیں کھانے کو دیتا رہا تو ہمیں پینے کو دیتا رہا تو ہمیں پہننے کو دیتا رہا ہم تیری نافرمانیاں کرتے رہے تو نے ہمیں ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا اے اللہ تو بڑا رحیم ہے بے شک تو بڑا کریم ہے اللہ تیرے سوا کوئی سہارا نہیں تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں اے اللہ یہ امت تیرے محبوب کی امت ہے اے اللہ ہم گناہگار صحیح خطاکار صحیح بدکار صحیح پر تیرے محبوب کی امتی ہے اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں اس امت پر رحم آمین کرم اے اللہ مفت و درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ غیروں کے ہاتھوں ذلیل نہ فرما رسوا نہ فرما بے عزت نہ فرما اے اللہ مسلمان کی کوئی عزت نہیں ہے اے اللہ تو ہی عزت دینے والا ہے تو ہی ذلت کو عزت سے بدلنے والا ہے اے اللہ رسوائی کو عزت سے بدل دے ذلتوں کو عزتوں سے بدل دے اے اللہ اس امت پر ہماری جانوں کی حفاظت فرما مال کی حفاظت فرما عزت و آبرو کی حفاظت فرما دین و ایمان کی حفاظت فرما مسجد و مدرسوں کی حفاظت فرما اوقاف کی حفاظت فرما اے اللہ خیر سے امت کو مالامال فرما ہر شر سے امت کی حفاظت فرما اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ رزق حلال سے مالا مال فرما کاروبار کی رکاوٹوں کو دور فرما اے اللہ جو کچھ ہو رہا ہے تیرے اشارے پر اے اللہ ہم ہمارا تیرے سوا کوئی بے شک اے اللہ تو کرم فرما دے اپنے دشمنوں کو تم نے مسلط کر دیا ہے اے اللہ تو ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اس دیش کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اے اللہ اس دیش میں بسنے والے تمام لوگوں میں دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت اور محبت کو پیدا فرما دے نفرت کے سوداگروں کو غائب و حاضر فرما دے ناکام فرما دے اے اللہ حق خیر سے امت کو مالامال فرما ہر شر سے امت کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے جوانوں کو
سیدھی راہ دکھا دے اے اللہ ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما کانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما اے اللہ حق تلفی کا گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ سچائی کا ہمیں عادی بنا دے اے اللہ حرام لقمے سے اور حرام مال سے ہمیں بچا لے اے اللہ اس پروگرام کو بے حد قبول فرما آمین جن لوگوں نے اس کو منعقد کرنے میں محنتیں کی ہیں ان کی محنت کو قبول فرما جنہوں نے مالی تعاون کیا ہے ان کے تعاون کو قبول فرما اور جو علماء اے اللہ تشریف لائے اور انہوں نے دین کی باتیں کہی ہیں اے اللہ ان کے کہنے کو قبول فرما اور ہم سب کے لیے ہدایت اور چلنے آسان فرما اے اللہ ہم تمام دعاؤں کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کوئی ایک بات سن لو مجھے بہت دور جانا ہے ابھی مراد آباد اور مجمع بہت بڑا ہے میں آپ کو سلام کرتا ہوں آپ سلام کا جواب دیں کوئی صاحب مسافر بھی نہیں آگے نہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ